جمعیت علماء اسلام کے لیے 2024 سیاسی اتار چڑھاؤ کا سال رہا۔ مولانا فضل الرحمان کی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی دوریاں تو کبھی قربتیں مرکز نگاہ ہیں۔ اسلام آباد سے جمشید خان کی رپورٹ۔ جمعیت علماء اسلام بظاہر تو پی ڈی ایم کا حصہ تھی، لیکن عام انتخابات کے بعد صورتحال میں تیزی سے تبدیلی رونما ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کی توقعات کے برعکس انتخابات کے نتائج کے بعد پہلے تو مولانا چپ رہے، لیکن پھر سیاسی طور پر اپنے حریف جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ روابط بڑھانا شروع کر دیے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پہلے دور دور اور پھر اچانک جے یو آئی اور پی ٹی آئی آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ مولانا نے اپنے روایتی حریفوں کو اشائیہ دیا تو پی ٹی آئی نے زہرانے سے مولانا کی تواضع کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سیاسی مرکز بنی رہی۔ کبھی حکومتی تو کبھی پی ٹی آئی کی وفود ملاقاتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی مولانا کو منانے میں لگے رہے۔ روٹنے اور منانے کی ایک طویل کوشش کے بعد مولانا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے راضی ہوئے اور پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم پاس کرا دی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی فرمائش پر مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے باوجود صدر مملکت نے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان ایک بار پھر دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اب تک مولانا کو منانے اور متبادل بل لانے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، تاہم مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیمرامین یشوا کے ساتھ جمشید خان، پبلک نیوز، اسلام آباد۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے 2024 سیاسی اتار چڑھاؤ کا سال رہا۔ مولانا فضل الرحمان کی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی دوریاں تو کبھی قربتیں مرکز نگاہ ہیں۔ اسلام آباد سے جمشید خان کی رپورٹ۔ جمعیت علماء اسلام بظاہر تو پی ڈی ایم کا حصہ تھی، لیکن عام انتخابات کے بعد صورتحال میں تیزی سے تبدیلی رونما ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کی توقعات کے برعکس انتخابات کے نتائج کے بعد پہلے تو مولانا چپ رہے، لیکن پھر سیاسی طور پر اپنے حریف جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ روابط بڑھانا شروع کر دیے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پہلے دور دور اور پھر اچانک جے یو آئی اور پی ٹی آئی آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ مولانا نے اپنے روایتی حریفوں کو اشائیہ دیا تو پی ٹی آئی نے زہرانے سے مولانا کی تواضع کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سیاسی مرکز بنی رہی۔ کبھی حکومتی تو کبھی پی ٹی آئی کی وفود ملاقاتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی مولانا کو منانے میں لگے رہے۔ روٹنے اور منانے کی ایک طویل کوشش کے بعد مولانا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے راضی ہوئے اور پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم پاس کرا دی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی فرمائش پر مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے باوجود صدر مملکت نے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان ایک بار پھر دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اب تک مولانا کو منانے اور متبادل بل لانے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، تاہم مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیمرامین یشوا کے ساتھ جمشید خان، پبلک نیوز، اسلام آباد۔